بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ایک روز ایک جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں حیوانات کی زبان سیکھوں، کیا آپ مجھے ان کی زبان سکھاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جوان، یہ کون سا کام ہے جو تم انجام دینا چاہتے ہو؟ جاؤ اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ جوان مطمئنہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، خدایا، میں کیا کروں؟ اگر حیوانات کی زبان اس کو سکھا دوں تو ڈرتا ہوں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر اس کو نہیں سکھاتا ہوں تو کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، جو سکھانا چاہتے ہو اس کو سکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدایا، ڈرتا ہوں بعد میں پشیمان ہوگا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے جوان، بہتر ہے اس کام کو انجام نہ دو۔ لیکن اس جوان پر اس بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو کتے مرغے کی زبان سکھاتا ہوں۔ حضرت جب دو حیوانوں کی جو ان کو تعلیم دی تو وہ خوشی خوشی اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کو اس کے گھر کی ایک عورت نے ناشتہ کرنے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے لیے باہر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ کتا وہاں پہنچے، مرغے نے اس کو اٹھا لیا۔ کتا جلدی سے مرغے کے پیچھے گیا۔ جوان کو ان حیوانات کی بولی آتی تھی۔ آگے گیا تاکہ دیکھے یہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کتے نے کہا، اے مرغے، تو نے میرے حق میں ظلم کیا۔ مرغے نے کہا، کون سا ظلم؟ کتے نے کہا، تم دانہ، گندم، جو وغیرہ کھا سکتے ہو، لیکن میں ان کے کھانے سے عاجز ہوں۔ یہ روٹی کا ٹکڑا میرے حصے کا ہے، وہ بھی تم نے مجھ سے چھین لیا۔ مرغے نے کہا، ناراض مت ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ جوان نے جب یہ سنا تو جلدی سے گیا اور گھوڑے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن بھی مرغا کتے کے آگے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتا ناراض ہوا اور کہا، اے مرغے، تو جھوٹا ہے۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، شاید ہمارے صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گھوڑا مر جائے گا، اس لیے اس نے کل بازار جا کر گھوڑا فروخت کر دیا۔ لیکن ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج اس کا گدھا مر جائے گا۔ جوان نے پھر ان کی بات سن لی اور جلدی سے گیا اور بازار جا کر گدھے کو فروخت کر دیا۔ تیسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، پھر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مرغے نے کہا، ابھی تک تو نے مرغے سے جھوٹ سنا۔ ہم مرغے ہر روز صبح سویرے تم لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، لیکن تم ناراض نہ ہو، آج مالک کا غلام مر جائے گا اور ہمارا مالک مجبوراً روٹی اور حلوہ تقسیم کرے گا۔ یہ غذا بہت اچھی ہے، تمہیں بھی ضرور ملے گی۔ جوان نے پھر ان کی یہ بات سنی اور اپنے غلام کو شہر لے جا کر فروخت کر دیا۔ جوان یہ زبانیں سیکھ کر بہت خوشحال تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اگر مجھے ان کی زبانیں نہ آتی تو مجھے کتنا نقصان پہنچتا۔ ادھر کتا مرغے سے کافی ناراض تھا اور غصہ میں اس سے کہا، اب تو کیا کہتا ہے؟ مرغے نے کہا، میری بات بالکل صحیح تھی، لیکن مالک کو جلدی پتہ چل گیا اور غلام کو جا کر فروخت کر دیا۔
اور اس کا نقصان دوسرے کو پہنچا ہے۔ مرغے نے کہا، اچھا، زیادہ غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مالک خود مر جائے گا اور تو بہت خوش ہوگا۔ جوان نے جب یہ سنا تو وحشت زدہ ہو گیا اور خود کو جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچایا اور کہا، اے موسیٰ، میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا مدد کروں؟ جب تم نے سنا کہ تیرا گھوڑا، گدھا، غلام مر جائیں گے تو نے کیا کام کیا؟ جوان نے کہا، ان کو بیچ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب بھی یہی کام انجام دو۔ جوان نے کہا، یعنی اپنے آپ کو بھی فروخت کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم کوئی اور دوسرا کام کر سکتے ہو؟ میں نے تم کو بار بار منع کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اس کا نقصان برداشت کرو۔ جوان گریہ وزاری کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کرتا رہا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرنے کی حالت میں 4 لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی، خدایا، اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ خدایا، میں نے اس کو کہا تھا، لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا، جبکہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو اس سے التجا ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ، ہم نے اس کو بخش دیا۔ وہ جوان اس دنیا سے با ایمان چلا گیا۔ حیوانات کی زبان سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے کے کھانوں پر نظر نہ رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں، ورنہ ہمارا نقصان ہوگا۔ موت حتمی ہے، اس کا علم فقط خدا کو ہے۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا نزدیک تر ہے اور ہم تو اس کی رگ و گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک روز ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مگر وہ ان لوگوں کو سامنے سے گزرنے سے منع نہیں کرتے، جبکہ یہ کام مناسب نہیں ہے، اور اس طرح خضوع و خشوع میں فرق آ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو بلاؤ۔ جب امام موسیٰ کاظم تشریف لائے تو امام صادق نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا، ابو حنیفہ تمہارے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا، بابا جان، جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا تھا وہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، اور جب درمیان سے گزر نہیں سکتا تو خضوع میں فرق آنے کا کیا سوال ہے؟ اور اس کے بعد آیہ مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ کسی کے سامنے گزر جانے سے نماز کے خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نماز خلوص کے ساتھ پڑھی جائے تو کوئی سامنے سے گزر بھی جائے تو نماز مجروح نہیں ہوتی۔ خدا دور نہیں بلکہ رگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ خشوع و خضوع خدا کے لیے ہو، نہ لوگوں کے لیے ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔